تم مانگو اللہ سے، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا اس سے یوں پر امید ہو کر مانگنا۔ وہ تمہاری جانب سے لگائے جانے والی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ان راتوں کو کھولے گا جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بہت آگے ہوں گے۔ دیری تو وہ محض اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس دیری میں تمہارے ہی لیے خیر اور بہتری پوشیدہ ہے، اور تم یہاں یہ سوچتے ہوئے ہو کہ وہ وہاں تم سے منہ موڑے بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر سے راستہ بنانے والا ہے، ہاں لیکن یہ جانتے تھے کہ اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے بہترین راستہ بنانے والا ہے۔ امید نہ چھوڑنا اپنے اللہ سے کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیری میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس المجیب یعنی قبول کرنے والے ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ اللہ کی رضامندی دراصل تمہارے صبر اور یقین کی پہلی فتح ہے۔ وہ تمہیں ہر طرح کی آزمائش سے گزار کر تمہارے صبر اور یقین کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ سجدوں میں اپنا گمان بہانے پہ ہی تو بندہ سنبھلتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے در کی چوکھٹ پہ اپنا سر عاجزی کوئی ہمراہ جھکا دیا کرتے ہیں، اللہ بھی پھر انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا بلکہ ان کے دلوں سے اذیت کا خوف نکالتے ہوئے اس احساس کو بھر دیا کرتا ہے کہ وہ لمحہ بہ لمحہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ خود کھڑا ہے، اور پھر جو اللہ کا ہاتھ تھام کر چلے تو اللہ اسے کیسے گرنے دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں، تو پھر اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے مانگو اس سے جس سے مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ تم سوچو، جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب العالمین ہے جو بے حساب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور ماں کو بھی بنانے والا وہی ہے، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جب تم اللہ سے لاڈ کر کے دعائیں مانگتے ہو نا تو یقیناً اتنا رکھا کرو اس کی محبت پہ، چاہے دنیا ہزار کہے کہ ایسا ممکن نہیں، مگر تمہیں اپنے پیارے اللہ کی محبت پہ اتنا یقین ہو کہ تم کہو کہ نہیں، میں نے اتنے پیار سے فریاد کی ہے وہ ٹال ہی نہیں سکتا۔ پھر تم دیکھنا معجزوں کو، تو کیا اللہ کے لیے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، تو تم اللہ سے بس مانگو، اور وہی معجزے کرنے والا ہے اور وہی عطا کرنے والا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں ہی تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنیں گی جب تمہیں قبولیت کا اس مقام تک لایا جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنے مقدر بنتے ہوئے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ وہ تمہارے حق میں بہتر کرنے والا ہے، وہ تمہیں اندھیری رات کے بعد روشن دن دکھاتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے سب سے بڑی امید نہیں ہے؟
تم مایوس نہ ہو اور امید رکھو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر کرنے والا ہے۔ تم دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھنا، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہے جو عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ایسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہو سکتے ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ اپنا فیصلہ کن میں بڑھاتا ہے، اور جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہیں، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے تو پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اللہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ اور پھر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان ٹوٹے دل کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی آس امید سے مجھ سے مانگنے آتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا۔ بس صبر اور یقین رکھو، کیونکہ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر تم خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کے علم میں ہے یقین رکھ کر بھی جب تم بے یقین ہو جاتے ہو، اس کو ہر لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ اب تم تھک چکے ہو، اللہ جانتا ہے کہ اب تمہیں اس کے جواب کا شدت سے انتظار ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ نا امید ہونے نہیں دیتا۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کی دعا بار بار مانگ کر انسان بہت بے بس اور تھک جاتا ہے، نہ دعاؤں کی قبولیت کے کوئی آثار نظر آتے ہیں اور نہ ہی آسمان کی طرف سے اللہ کی آتی ہوئی مدد نظر آتی ہے، ہمت ٹوٹتے ہی جاتی ہے، یقین ڈگمگا سا جاتا ہے۔ شاید اسی وقت نہ صحیح لیکن تمہاری پھیلائی اس بے بس جھولی کے لیے مدد آ ضرور جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد آنے میں دیر لگ رہی ہو تو جان لو اللہ کی مدد ضرور آنی ہے، پر تمہارے سجدے میں گڑ گڑا کر بہائے گئے آنسو ہی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں۔ پھر دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اور خاموش لب ہی اللہ کی مدد کو تم تک کھینچ کر لاتے ہیں۔ بس مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی مدد اس وقت ضرور آتی ہے جب تم بے بسی میں کہتے ہو یا اللہ میری طرف دیکھیں نا، کتنا بے بس ہیں ہم، آپ کی مدد کے منتظر ہیں ہم، یا اللہ آپ کو منانے ہی آئے ہیں ہم تیرے در پر، آپ تو ایک آنسو پر بھی معاف کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے ان آنسوؤں پر مان جائے نا، یا اللہ بس آپ مان جائے نا، میرے اللہ آپ مان جائے نا۔ اور جب تم اللہ کو اس طرح سے مناتے ہو تو وہ اسے بھی تم پر لاڈ آ جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر کر کے تمہارے لیے معجزے کھڑے کر دیتا ہے۔